अस्सलामु अलैकुम जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद एपिसोड 74। सुबह का सुनहरे धुंधियापन केलीस के खेतों और जैतून के दरख्तों के झुंड पे कतरा कतरा उतर रहा था। वो कमरे में रखी उस वाहिद कुर्सी पे टेक लगाकर बैठी मुंतजिर सी बैल्कनी के दरवाजे को देख रही थी। सामने मेज पे नाश्ते के बर्तन अभी खाली पड़े थे और वह काफी देर से इसी पोजीशन में बैठी भी थी। अजरक के लंबे कुर्ते में मलबूस बालों में ढीला जूड़ा बनाए, बहुत मुस्तरब, मुंतजिर लेकिन पुरसुकून। और दफतन दरवाजे की होल से क्लिक की आवाज आई और आहिस्ता से दरवाजा खुला। दरवाजे की दोनों साइड्स को हाथों से पकड़े जेहान ने दबे पांव उसे यूं धकेला कि उसकी चिड़चिड़ाहट कम से कम सुनाई दे। अभी आधा खुला ही था कि उसकी निगाह सामने बैठी हया पे पड़ी। वो शायद उसके आराम के ख्याल से आहिस्ता खोल रहा था और उसे जागता देखकर सीधा हुआ और अंदर आके दरवाजा बंद किया। सुबह बखैर, उठ गई? हाँ, कब की? जेहान ने अपना बैग बेड पे रखा और वो थका हुआ नहीं लग रहा था, ठीक ही था। शायद रात कहीं और सोया था या शायद नहीं, और पता नहीं क्या करता रहा था। क्या खानम आई थी? वो अलमारी की तरफ बढ़ा जहां उसके कपड़े रखे हुए थे। हाँ, नाश्ता दे गई थी, मैंने तुम्हारा बताया नहीं उन्हें। अच्छा, क्या बनाया नाश्ते में? शायद उनके हाथ का जायका उसे बहुत पसंद था, सो जरा दिलचस्पी से उसने पूछा था और साथ ही अलमारी में रखे कपड़ों को उलट पुलट करके वो देख रहा था। बोर्क लाइन थी, एक मेरा और एक तुम्हारा। तुमने अपना खा लिया? हाँ, और मेरा? उसने एक शर्ट और तौलिया निकाल कर कंधे पे डालते हुए बाथरूम की तरफ जाते जाते मुड़कर पूछा। तुम थे ही नहीं तो अब वापस करके क्या करती, सो मैंने वो भी खा लिया। वो जो किसी और जवाब की तवक्को में बाथरूम की तरफ जाने ही लगा था, रुक कर हैरत से उसे देखा और कहने लगा, यानी तुमने मेरा नाश्ता भी खा लिया? उसने आराम से सर हिलाया और टांग पे टांग चढ़ाए टेक लगाए वो मजे से बैठी थी और जेहान ने ताज्जुब से उसे देखा। दादा कहते थे कि उनके जमाने में बीवियां ना शौहर के आने से पहले खाना नहीं खाया करती थी। अच्छा, ये तुम्हारे दादा क्या फिरौन के जमाने के थे? वो मुंह बना के बोली। अभी तो गुजरा है उनका जमाना और अभी भी वही रवाज है। पता नहीं बड़ों को क्या नॉस्टैल्जिया होता है कि शायद उनका जमाना ज्यादा अच्छा था। और उसकी बात पे तो जेहान ने अफसोस से सरासर सर झटका। अच्छा सुनो, मरियम खानम के किचन के ऊपर वाले कैबिनेट्स में से दाएं हाथ की तीसरी कैबिनेट खोलोगी ना तो वहां खाने पीने की बहुत सी चीजें पड़ी होंगी। जाओ कुछ निकाल लाओ मेरे लिए। अल्लाह, जेहान, कल को वो किसी के बारे में कह रही थी कि वो सादतमंद लड़का कभी बगैर पूछे चीज नहीं लेता। हाँ, तो मैंने कब कहा है कि बगैर पूछे लो? तुमने ये भी तो नहीं कहा कि पूछ के लो। बोर्क से जी नहीं भरा जो सुबह सुबह मेरा दिमाग खा रही हो। वो खफकी से कहता हुआ बाथरूम में चला गया और दरवाजा जोर से बंद किया। और उसके जाने के बाद हया के लबों पे मुस्कुराहट उमड़ आई। वो शरारत से निचला लब दांतों से दबाए उठी, साइड टेबल के पर्दे के पीछे से एक ढकी हुई प्लेट निकाली और फिर ऊपर वाली प्लेट उठा के जेहान का बोर्क देखा। उसे दोबारा ढका और फिर सामने मेज पे रख दिया।
चंद लम्हे के लिए खड़ी सोचती रही और फिर अपना पर्स उठाया, अंदर से पेन और पोस्ट-इट नोट का छोटा सा पैड निकाला। ऊपरी सफ़े पर लिखा कि तुम्हारे दिमाग से बोर का जायका बहुत अच्छा है, और उस नोट को पैड से फाड़ा और फिर ऊपरी प्लेट पे चिपका दिया और चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर थी। कुछ देर बाद जब जेहान नीचे आया तो वो दोनों फर्शी नशिस्त वाले कमरे में बैठी थी। उससे देख के वो जरा सा मुस्कुराया, वही अपनाइयत भरी मुस्कुराहट गालिबन बोर्क से मिल गया था और वो भी जवाबन मुस्कुराई। दोनों ने कहा कुछ भी नहीं था। फिर वो थोड़ी देर बैठकर किसी काम का कहकर बाहर निकल गया। दोपहर में मरियम खानम जब कपड़े धोने के लिए सहन में आई तो वो भी अपना अबाया और स्कार्फ लेकर उधर ही आ गई। अबाया तो वो आदतन रोज ही धोती थी, तुर्की हो या पाकिस्तान। हिजाब का ये मतलब तो नहीं होता ना कि सफाई न रखी जाए, बल्कि उसमें सफाई की ज्यादा जरूरत होती है। वो कभी भी गीले बालों पे स्कार्फ नहीं ओढ़ती थी और भले अबाया से कपड़े नजर ना आए, लेकिन फिर भी वो इस्त्री शुदा कपड़े पहनती और बाल ठीक से बनाकर ही स्कार्फ लेती थी। आंटी, क्या आपके पास अबाया लोशन है? वो दरअसल मेरा लोशन खत्म हो गया है। अपना अबाया और स्कार्फ पानी से भरी बाल्टी में डालते हुए उसने पूछा। वो अबाया को सर्फ से धोने का रिस्क नहीं ले सकती थी और अबाया लोशन खत्म हो चुका था, तो अब किससे धोए? इत्तफाक से मेरे पास भी नहीं पड़ा हुआ, तुम शैम्पू डाल लो ना, वो भी ठीक रहेगा। और उनकी हिदायत के मुताबिक उसने बाल्टी में थोड़ा सा शैम्पू डाला और हाथ से मिक्स कर दिया। मरियम खानम मशीन में कपड़े डाल रही थी और वो उनके पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि आंटी एक बात तो बताएं। और उन्होंने दौरान मसरूफियत पूछा कि हाँ पूछो। जहान कहता है कि कुरान में पहेलियां होती हैं, क्या वाकई ऐसा होता है? देखो बेटा, कुरान तो बजाते खुद पहेली नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। और ये तो कुरान खुद भी बार बार कहता है। हाँ, तुम ये कह सकती हो कि कुरान में बहुत सारी पहेलियां हैं, लेकिन आंटी कुरान को तो आसान बनाकर उतारा गया है ना, तो फिर क्या जरूरी है कि हम उसकी हर पहेली को ढूंढें? नहीं, कुरान आसान बनाकर नहीं उतारा गया, इसमें गौर व फिक्र करना पड़ता है। वह मशीन का टाइमर लगा रही थी। लेकिन आंटी, अल्लाह ताला ने तो कहा है ना कि उसने कुरान को आसान बनाकर उतारा है। अल्लाह ताला ने ये कहा है कि कुरान को यसीर बनाकर उतारा है, लेकिन आसान नहीं। यसीर का मतलब आसान नहीं होता। ये तो अंग्रेजी और दूसरी जुबानों में इसका तर्जुमा आसान कर दिया जाता है, वरना इसका मतलब आसान नहीं होता। यसीर कहते हैं किसी चीज को तमाम जरूरी लवाजमात से आरास्ता करके उसे रेडी टू यूज बना देने को। लेकिन आंटी, आसान भी तो उसी चीज को कहते हैं ना, वो और उलझी थी। नहीं बेटा, आसान कहते हैं पीस ऑफ केक को, यानी किसी को खाने के लिए केक का एक टुकड़ा दे देना। और यसीर का मतलब है कि किसी को अंडे, मैदा, घी, चीनी वगैरह और एक केक की रेसिपी देकर किचन में भेज देना। अब सब उसके हाथों में होगा, लेकिन केक तो उसे खुद ही बनाना होगा। अब यह उस पे मुनहसर है कि वो केक बनाता है या फिर उन अशिया से ऑमलेट और मैदे की रोटी बनाकर असल मकसद से हट जाता है।
انسان کے لیے وہی ہوتا ہے بیٹا جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو یہ ہے یسیر. اور مشین زوردار آواز کے ساتھ چل رہی تھی اور اس کے عبایا کو بھگوئے بھی کافی دیر ہونے کو آ چکی تھی. سو اس نے بالٹی سے اپنا گیلا عبایا اور سکارف نکالا اور صحن کے کونے میں لگے سنک پہ لے آئی. آنٹی کیا سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ نل کھول کر دونوں مٹھیوں سے سیاہ حریر کو بھینچتی وہ اس کی جھاگ نکال رہی تھی اور پانی غٹا غٹ کی آواز کے ساتھ سنک کے پائپ سے نیچے جا رہا تھا. ہاں بیٹا کیوں نہیں؟ اگر ایسا ہے تو آنٹی وہ پھر پیچھے کیوں آتے ہیں؟ سنک پہ جھکے کھڑی کپڑا بھینچ بھینچ کر اس کے ہاتھ دکھنے لگے تھے اور جھاگ اب ذرا سی کم ہوئی تھی. یعنی اس کی آنٹی کی طرف پش تھی اور وہ ان کی صرف آواز ہی سن سکتی تھی. یعنی یہ کہ آنٹی پھر وہ ہمیں بار بار دکھائی کیوں دیتے ہیں اگر وہ معاف ہو جاتے ہیں تو؟ اس نے گیلے عبایا کو گٹھڑی کی صورت بنا کر دونوں ہاتھوں سے نچوڑا اور پانی کی دھاریں بہتی گئیں. ہاں تو اچھا ہے نا بیٹا، ایسے انسان بار بار معافی مانگتا رہتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کے وہ گناہ بدل کر نیکی لکھ دیے جاتے ہیں. لیکن وہ ابھی بھی اسی سوچ میں گم تھی اور کہنے لگی کہ لیکن پھر بھی وہ ہمارا تعاقب ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کے ہاتھ میں اب ٹھنڈا سا عبایا رہ گیا تھا اور وہ جس کپڑے کا بنا ہوا تھا اسے چاہے جتنا بھی نچوڑ لو اس پر ایک بھی شکن نہیں پڑتی تھی اور اس نے کبھی بھی اس کو استری نہیں کیا تھا. گول مول کر کے رکھ دو، مجال ہے جو چمک مان پڑے، ایسا کپڑا تھا وہ. پھر آنٹی نے جواب دیا کہ سچے دل سے توبہ کرو نا تو گناہ نہیں آتے پیچھے. اور اس نے تار پہ عبایا پھیلایا اور پھر ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی. وہ اب مشین سے گیلے کپڑے نکال رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ اس کا اپنا عبایا بھی ہوا سے پھڑ پھڑاتا دکھائی دے رہا تھا. لیکن آنٹی وہ کوفت تو دیتی ہیں نا، جیسے یہ عبایا مجھے کوفت دے رہے. لگتا ہے کہ ابھی ہوا کا تیز جھونکا آئے گا اور یہ اڑ کر میرے سارے منظر پہ چھا کر اس کو تاریک کر دے گا. اور اس کی اس بات پہ مریم خانم ذرا سا مسکرائیں اور ٹوکری میں سے ایک کلپ اٹھا کر عبایا کے اوپر لگا دیا. ہر حیا تو پل بھر کو بالکل ٹھہر گئی. اب نہیں اڑے گا، بھلے کتنا ہی پھڑ پھڑا لے. دعا بھی ایک کلپ کی طرح ہی ہوتی ہے اور یہ گناہ اس لیے یوں پھڑ پھڑاتے ہیں تاکہ تم یہ یاد رکھو کہ اگر تم دوبارہ اس راستے کی طرف گئی تو یہ کلپ ٹوٹ جائے گا اور کپڑا اڑ کر سب پہ چھا جائے گا. زمانہ اسلام میں آنے کے بعد جاہلیت کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر غلط راستے کی طرف جانے کی صورت میں وہ پچھلے گناہ زندہ ہو جاتے ہیں اور پھر انسان کو اس کے پرانے زمانہ جاہلیت کا بھی حساب دینا پڑتا ہے. اچھا تو کیا گناہ اس لیے ہمیں دکھائی دیتے ہیں تاکہ ہم ڈرتے رہیں اور برائی کی طرف دوبارہ نہ جائیں؟ ہاں، اور تاکہ ہم خوف اور امید کے درمیان اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں. اسی کو تو کہتے ہیں ایمان. اور مشین کا ڈرائر بجنے لگا تھا اور آنٹی اس کی طرف پلٹ گئیں اور وہ بس ان کی پشت کو دیکھی گئی. بہارے عائشہ کی باتیں دہراتی تھی، عائشہ جہان کی اور جہان مریم خانم کی. ہر علم والے پہ ایک علم والا ہوتا ہے، بس انسان کو سننا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں میں
اللہ نے بہت خیر رکھی ہوتی ہے۔ اور یہ سننا اس نے ترکی آ کر ہی تو شروع کیا تھا، ترکی کے خوبصورت لوگوں کی خوبصورت باتیں۔ اور یہاں پہ ہوتا ہے یہ سین ختم۔ کیلیس کا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا تھا اور آج رات اس پہ چاند نہیں اترا تھا۔ مکئی کے کھیت سنسان پڑے تھے اور ہر سو زیتون کی رسیلی لہک اور بارش سے پہلے کی مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ خاموش اور تاریک رات۔ جہان نے بریک پہ زور سے پاؤں رکھا تھا تو گاڑی جھٹکے سے رکی۔ حیا نے اسے دیکھا، سبز شرٹ، نیلی جینز اور ماتھے پہ بکھرے بال۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے ونڈ سکرین کے پار دیکھ رہا تھا اور اس نے سے پوچھا کہ کیا ہمیں اس سے آگے پیدل چلنا ہے؟ اس کے سوال پہ جہان کا ارتکاز ٹوٹا اور اس نے چونک کر حیا کو دیکھا اور پھر سر ہلایا۔ ہاں، زیادہ دور نہیں جانا، گاڑی یہیں چھوڑ دیتے ہیں، تم واپس اس پہ ہی آنا اور اسے خانم کے گھر چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ اس کا مالک اسے وہیں سے لے لے گا۔ اپنی طرف کا لاک کھولتے ہوئے وہ کہتے کہتے رکا، Are you sure تم میرے ساتھ وہاں تک آنا چاہتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری حصہ مزاح اتنی بری ہے کہ میں ایسی باتیں مذاق میں کہوں گی؟ وہ خفگی سے کہتی ہوئی باہر نکل آئی اور اس نے جہان کی ہدایت کے مطابق عبایا نہیں لیا تھا تاکہ شامی عورتوں جیسی وہ نہ لگے، اور کیلیس کی مقامی عورتوں کی طرح گھٹنوں سے نیچے کرتا، ترک فراک، ٹراؤزرز اور سر پہ مریم خانم کا پھولدار سیاہ سفید سکارف یوں لے رکھا تھا کہ سکارف ماتھے پہ لپیٹ کر اس کی دونوں تکونوں کی گرہ گردن کے پیچھے لگائی اور پھر ان کو کندھوں پہ سامنے ڈال دیا، بالکل کشمیری عورتوں کی طرح۔ رات کے اندھیرے میں بھی اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور پھر وہ اسے ہدایات دینے لگا۔ وہ وقت آ چکا تھا جب وہ وہاں پہ پہنچنے والے تھے۔ اس نے اس سے کہا، میں پہلے چلوں گا، جب وہ اس جھاڑی تک پہنچ جاؤں، اشارہ کرتے ہوئے اس نے بتایا، تب تم چلنا تاکہ ہمارے درمیان فاصلہ رہے۔ اور حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ خاموشی سے آگے چلا گیا۔ حیا نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، وہاں دور دور کچھ بتیاں دکھائی دے رہی تھی اور اس نے واپس آگے دیکھا جہاں وہ جا رہا تھا۔ وہاں ہر طرف اندھیرا تھا اور پیچھے روشنی اور آگے اندھیرا، علامتی امتزاج۔ جب وہ نشان زدہ مقام تک پہنچ گیا تو وہ بھی چلنے لگی اور اس نے پھر وہی سرخ ہیل پہن لی تھی۔ جانتی تھی کہ جہان اس سے چڑھتا ہے، اسی لیے تو پہنی تھی، لیکن پاؤں کا درد ویسا ہی تھا۔ لیکن اپنے سیاہ پرس پکڑے وہ اس کچی پکی زمین پہ بہرحال ہیل سے ٹھیک چل رہی تھی۔ آسمان پہ بادل وقفے وقفے سے گرجتے تھے اور آج وہاں چاند نہیں تھا، آج وہاں ان کا چاند نہیں تھا۔ چند منٹ وہ یوں ہی چلتے رہے، پیر کا درد پھر سے سوا ہونے لگا تھا۔ اسے پچھتاوا ہوا، لیکن جہان کو چڑھانا بھی تو تھا۔ وہ کھیت سے نکل کر اب ایک کھلے میدان میں چل رہے تھے اور گرمی زوروں کی تھی۔ دور دور زیتون کے چند درخت نظر آتے تھے اور جہان ایک بڑے سے درخت کے پاس جا کر رکا اور مڑ کر دیکھا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی اس تک آئی اور سانس ذرا سا پھول گیا تھا، اور پھر جہان نے درخت کے اس پار اشارہ کیا اور کہا، وہ دیکھو۔ وہ تنی کی اوٹ سے بدک دیکھنے لگی۔ بہت دور، کئی 100 میٹر دور سرحدی باڑ تھی، خاردار اونچی تاریں، اور اس کے اندر اضطراب بڑھتا گیا اور دل کی دھڑکن سواہ ہوئی۔
चलो 2 बजे तक इधर ही बैठते हैं। वो आवाज सरगोशी की मानित किए तने से टेक लगाकर जमीन पे बैठ गया। अब लग रहा था कि मेजर अहमद बोल रहा था और हया भी उसी के अंदाज में तने से पुश टिकाकर नीचे बैठ गई और दोनों ने अपने बैग एक दूसरे से मुखालिफ समत में रख दिए थे। ऊपर जोर से बिजली चमकी और चांदी लम्हे भर को फैली और फिर सारे में स्याही उतर आई। हया ने सर उठाकर आसमान को देखा। क्या आज इस्लामाबाद में भी बादल होंगे? उसने वक्त का हिसाब करना चाहा। यहां 12:30 हो रहे थे तो उधर 10:30 हो रहे होंगे। कभी कभी डिनर इसी टाइम किया जाता था और शायद अब भी सब खाना खा रहे होंगे। डाइनिंग टेबल पे सभी होंगे, ताया, अब्बा की फैमिली भी और फूफो भी और वो प्लास्टिक की बनी नताशा भी। और अगर कोई अभी उनको बताए कि जेहान और हया ऐन इसी वक्त तुर्की और शाम की सरहदी बॉर्डर से जरा दूर दरख्त तले बैठे हैं तो अल्लाह अल्लाह हया, ये वो आखिरी मौका है जब ऐसी बातें तुम्हें सोचनी चाहिए। उसने खुद को सरजनिश किया और जेहान तने से सर टिकाए कलाई चेहरे के सामने किए घड़ी देख रहा था। उसका एक एक लम्हा कीमती था। देखो, कुछ वक्त इधर बैठना होगा और फिर मैं चला जाऊंगा और तुम वापस। और वो उसके बारे में बहुत फिक्रमंद थी और उससे पूछने लगी कि जेहान, क्या ये आखिरी तरीका है शाम जाने का? वो उसको देखते हुए फिक्रमंदी से बोली, मेरे लिए? हाँ, मेरे लिए है। लेकिन पहले तो तुम मेरे साथ भी कितने आराम से सफर कर लेते थे ना, तो अब? मैंने बताया था ना तुम्हें कि मेरे इनसे ताल्लुकात खराब हैं। इस दफा मैं यही बॉर्डर क्रॉस करके आया था, सो अब उसी तरह से जा सकता हूं। और वो बहुत धीमी आवाज में उसको समझा रहा था और आज दोनों का लड़ने का कोई मूड था भी नहीं। लेकिन क्या तुम जेली पेपर वर्क करके नहीं जा सकते जेहान? मैं अपनी शक्ल तो नहीं बदल सकता ना हया, मैं एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हो जाऊंगा। बदल तो सकते हो तुम। वो हया सुलेमान नहीं है जिनसे रात के अंधेरे में कोई डरावनी शक्ल बनाकर मिलो तो वो दिन की रोशनी में नहीं पहचानेंगे। वो पूरे हुजूम में भी अपना बंदा ढूंढ निकालते हैं। अब मैं इसी शक्ल पे कोई नॉर्मल इंसान वाली दूसरी शक्ल तो नहीं चढ़ा सकता ना? हाँ, बस जब किसी को बेवकूफ कहना हो ना तो मेरी मिसाल ही काफी है। वो बगैर खफकी के हंस के बोली थी और पहली दफा ऐसी बात ने उसे खफा नहीं किया था और वह जरा मुस्कुराकर सामने देखने लगा। चंद लम्हे बीते और खामोशी के बोझ ने जैतून की शाखों को मजीद बोझल कर दिया तो वो बोली, जेहान, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? ये कि मैं जिंदा रहूं और इस लंबी सी उम्र में अपना काम करता रहूं? जाने क्या सोचकर हया ने उससे ये पूछा था और वो भी इस वक्त। और अंधेरे में भी वो उसके चेहरे पे वो चमक तो देख सकती थी जो अब उसके लिए बहुत मायूस सी होगी थी। जब वो नहीं भी जानती थी कि वो क्या काम करता है, तब भी उसकी जॉब के बारे में जब भी बात होती थी तो उसके चेहरे पे एक खास किस्म की चमक होती थी जो कि वो अब भी देख सकती थी। और फिर वो उससे कहने लगी, बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें अपनी जॉब से? हर जेहान ने कहा भी तो ये कि बहुत ज्यादा। उसने बस 2 लफ्ज कहे थे और जज्बात से बोझल लफ्ज मजीद कहना बेकार था। और फिर उसने उससे पूछा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश? और जवाबन हया ने कहा,
یہ کہ میں ایک کتاب لکھوں جس میں قرآن کی آیات کے رموز پہ غور کروں، لفظوں میں چھپی پہیلیوں کو سلجھاؤں، ان کے نئے نئے مطلب آشکار کروں۔ کہتا ہے نا قرآن کہ اس میں نشانیاں ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، تو میں بھی ان میں سے بننا چاہتی ہوں۔ اور وہ محویت سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے سن رہا تھا۔ تو پھر کب لکھو گی یہ کتاب؟ کبھی نہ کبھی تو ضرور لکھوں گی، لیکن پتہ ہے میں ایک بات جانتی ہوں کہ اگر دنیا کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور میں لکھنے بیٹھوں نا، اور مجھے اس سے دگنا قلم اور روشنائی بھی دے دی جائے، تب بھی سارے قلم کھس جائیں گے اور ساری روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور پھر اس نے سر اٹھا کر درخت کی شاخوں کو دیکھا۔ ارے یہ زیتون کا درخت ہے نا، مبارک درخت۔ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی تھی اور اوپر گردن اٹھانے سے اسکارف سے نکل کر ماتھے پہ جھولتی لٹ کان تک جا گری تھی۔ اور اس کی اس بات پہ جہان کہنے لگا کہ یعنی کہ تم واقعی قرآن پڑھتی ہو؟ وہ اس کی شجرت مبارکہ کا حوالہ دینے پہ سمجھ کر بولا تھا، ابھی تو نہیں۔ آواز میں ذرا سی شرمندگی تھی، بہت پہلے ہی پورا پڑا تھا۔ اور جہان اسے پوچھنے لگا کہ تم پہلے پڑھتی تھی قرآن؟ ہاں، تو میں شریعہ اینڈ لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ قرآن، حدیث، فقہ، شرعی احکام 5 برسوں سے یہی تو پڑھ رہے ہیں، لیکن پہلے میں نے کورس کی طرح ہی سے پڑھا تھا، عمل میں تو اب لائی ہوں میں۔ وہ وقت گئے جب شریعہ اینڈ لاء میں صرف مذہبی رجحان والی لڑکیاں داخلہ لیا کرتی تھیں، اب تو شریعہ کی آدھی لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جیسی پہلے میں تھی۔ اور جہان نے روانی میں سے پوچھا، اچھا تو اب تو میں بس کل ہی پاکستان جا کر اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتی ہوں قرآن پڑھنے کا، وجہ سے خود سے وعدہ کر رہی تھی۔ اور جہان نے اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، قرآن کبھی بھی کل نہیں پڑھا جاتا، قرآن آج پڑھا جاتا ہے، اسی دن، اسی وقت، کیونکہ کل کبھی بھی نہیں آیا کرتا۔ اور اس نے اس کی فوراً بات مان لی اور کہنے لگی، اوکے، پھر میں آج سے ہی پڑھوں گی، اور اگر کوئی اور ہوم ورک ہے تو وہ بھی دے دو۔ جہان کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کہنے لگی تو جہان نے کہا، جیسے تم میری بہت مانتی ہو۔ ہاں تو کیا نہیں مانا؟ میں نے کہا تھا نا کہ واپس چلی جاؤ، لیکن تم نہیں گئی۔ ہاں تو میں اب بھی کیلیس دیکھنے ہی آئی ہوں، تمہارے لیے تھوڑی نہ آئی ہوں۔ اس نے ناک سے کوڑی، اور زیتون کی خوشبو، کچی پکی رسیلی سی خوشبو ہر سو چھا رہی تھی۔ جیسے اس نے کیپیڈوکیا میں غبارے پہ خوبانی نہیں کھائی تھی، ایسی اس کا دل اب زیتون کھانے کو بھی نہیں چاہا تھا۔ جہان ساتھ ہوتا تو اسے سننے کے علاوہ کہاں کسی دوسرے کام کے لیے جی چاہتا تھا۔ اور پھر کافی دیر بعد جب وہ ای کی پوزیشن میں بیٹھی بیٹھی تھک گئی تو ذرا سا پہلو بدلا، اور ایسا کرتے ہوئے پاؤں کی سمت بدلی تو جوتے کی آواز آئی اور جہان نے چونک کر دیکھا۔ تم پھر یہی جوتے پہن آئی ہو؟
اس نے اب نوٹ کیا تھا یا پہلے سے جانتا تھا وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ ہاں، کیونکہ مجھے پتا ہے نا کہ تمہیں یہ کتنے پسند ہے۔ بالکل، ذرا 1 منٹ اتارنا اسے۔ کیوں؟ بس 1 منٹ نا۔ حیا نے ذرا تذبذب سے جھک کر جوتوں کے سٹریپس کھولے اور پاؤں ان سے نکالے۔ جہان نے ایک جوتا اٹھا کر الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ ویسے ہے تو اچھا، لیکن اتنا نہیں کہ ساتھ نبھا سکے۔ ساتھ ہی اس نے جوتے کے دونوں کناروں کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور چٹخ کی آواز کے ساتھ جوتا درمیان سے ٹوٹ گیا۔ جہان نہیں! وہ بامشکل اپنے حواس باختہ چیخ روک پائی تھی اور جہان نے پرواہ کیے بغیر دوسرے کو بھی فوراً سے اٹھا کر اسی طرح سے توڑ دیا اور جوتے کی لکڑی ٹوٹ چکی تھی، لیکن چمڑے کے باعث دونوں ٹوٹے حصے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ جہان نے ایک ایک کر کے دونوں کو دور اچھالا اور وہ اندھیرے میں گم ہو گئے، اور حیا شاکڈ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے جواباً بے نیازی سے شانے اچکائے اور کہا، بس دل چاہ رہا تھا۔ اچھا، تو اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ کیا تم مجھے اپنے جوتے دو گے؟ میں تو بالکل بھی اپنے جوتے نہیں دوں گا۔ اچھا، اور یہ جو یہاں اتنے پتھر، اتنے کانٹے اور اتنی جھاڑیاں ہیں، میں ان پہ کیسے ننگے پاؤں چل کر جاؤں گی؟ وہ خفگی سے بولی تھی۔ یہ جو تم نے اپنے پرس میں نیلے پلاسٹک بیگ میں گلابی رنگ کے کینوس شوز رکھے ہیں نا، تو تم یہی پہن کر واپس چلی جانا۔ کیسے پتہ چل گیا جہان کو؟ اور حیا ایک دم جھینک کر ہنس دی۔ وہ ایک دفعہ پھر پکڑی گئی تھی۔ سوچا تھا کہ اس کو خوب چڑھا کر واپسی پہ کینوس شوز پہن لے گی، لیکن وہ جہان ہی کیا جو بلا اجازت کسی کا بیگ نہ چیک کرے، جاسوس نہ ہو کہیں کا تو۔ میں تو دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر میرا جوتا ٹوٹتا تو تم مجھے جوتا دیتے ہو یا نہیں، اور تمہیں یقین تھا نا کہ میں نہیں دوں گا، اسی لیے تم دوسرا جوڑا اٹھا لائی ہے نا؟ ہاں، تمہارا کیا بھروسہ، اسی لیے تو پلان بی میں نے تیار کر رکھا تھا۔ مگر یہ طے ہے کہ میں تمہیں نہیں آزما سکتی، اور تم بھلے مجھے کتنا ہی کیوں نہ آزماؤ۔ وہ محسوس انداز میں بولی تھی۔ اور تم نے میرا بیگ بھی چیک کیا نا، مطلب تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ بات بھروسے کی نہیں ہے، پروفیشنلزم کی ہے۔ اصول ہوتے ہیں، اور بغیر چیک کیا تو میں یہاں تک نہیں لا سکتا تھا نا تمہیں۔ اچھا، اور کیا نکلا میرے پرس سے؟ وہ لطف اندوز ہوتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ ایک ٹوٹی ہوئی اینک اور اس رومال میں کیا تھا؟ اور وہ ذرا سی چونکی اور اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ تو کیا تم نے اسے کھولا؟ آنکھوں میں بے چینی امڑ آئی تھی۔ نہیں، آخری دفعہ کب سچ بولا تھا تم نے؟ ابھی 5 سیکنڈ پہلے، جب میں نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں کھولا۔ اور حیا خاموشی سے سامنے اندھیرے کو دیکھنے لگی۔ مبارک درخت کا سایہ اس پل مزید سیاہ ہو گیا تھا۔ اور پھر حیا نے اس دن کی وضاحت کی جب اس نے آخری دفعہ موتی چنا تھا، جب اسے لگا تھا کہ اب اس کے بعد وہ کبھی موتی نہیں چنے گی، اور اس بار یا تو اس کے اندر سے موتی نکلے گا یا مرا ہوا جانور۔
لیکن اس کے اندر سے کیا نکلا تھا ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے جیہان کو بتانے لگی کہ میں نے بس آخری دفعہ سیٹ چنا اور سوچا تھا کہ عائشہ کی طرح کا سفید موتی نکلے یا پھر مرے ہوئے جانور کے سوا کچھ نہ ہوگا، لیکن ان دونوں میں سے کچھ نہیں تھا۔ اور جیہان نے اس سے پوچھا کہ اچھا تو پھر کیا نکلا؟ اور حیا نے ذرا مسترب انداز سے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں، وہ نہیں دکھائے گی، اور اس نے کہا کہ وہ کچھ اچھا نہیں ہے اور قابل فخر نہیں ہے۔ لیکن جیہان بھی بضد تھا کہ وہ اسے دکھائے، اور اس نے کہا دکھاؤ۔ اور پھر حیا نے بنا احتجاج کیے پرس کھولا، اندر سے وہ تہہ شدہ رومال اور ٹوٹی ہوئی اینک ایک ساتھ نکالی۔ ایک ہاتھ میں اینک پکڑے، دوسرے کی ہتھیلی میں وہ رومال تھاما، اور پھر ہتھیلی جیہان کے سامنے کر کے کھولی تو اس میں سے کیا نکلا؟ یہ ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں۔ اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ کرتے ہیں ختم۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اندر سے کیا نکلا ہوگا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا ہرگز 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 نہ بھولیے گا۔ اچھی تھی کانورسیشن، مزہ آیا ان لوگوں کی باتیں سن کے، اور جو قرآن کے بارے میں باتیں اور پہیلیوں کے بارے میں بات کی گئی، اور جو سب سے زیادہ خوبصورت بات مجھے اس ایپیسوڈ میں لگی ہے وہ وہی ہے کہ جو انہوں نے بات کی تھی کہ قرآن کو تو آسان بنا کر اتارا گیا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک ورڈ یوز کیا گیا ہے، یسیر بنا کر اتارا گیا ہے، لیکن آسان نہیں۔ آسان کا مطلب ہے پیس آف کیک، یعنی کہ کوئی آپ کو کیک کا ٹکڑا لا کر دے دے، لیکن یسیر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کیک کیسے بننا ہے، اس کی ریسیپی، اس کے سارے انگریڈینٹس آپ کو لا کر دے دیے جائیں۔ اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے، یا تو آپ اس سے کیک بنا لیں گے، یا پھر اپنے آپ جو رائٹ ڈائریکشن ہے اس سے ڈسٹریکٹ ہو کر آپ آملیٹ اور اس کے ساتھ پراٹھا بنا لیں گے۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو۔ اسی طرح سے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ گناہ ہونا تھا، ہم سے ہو گیا۔ نہیں، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز بتائی گئی ہے۔ آپ کے پاس خیر کا بھی راستہ ہے اور شر کا بھی راستہ ہے، برائی اور اچھائی دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ اس میں سے کس کو چنتے ہو اور کس ڈائریکشن میں جاتے ہو، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو غور و فکر کریں، آپ کے پاس آپ کے تمام مسئلوں کے حل آپ کو مل جائیں گے، زندگی بہت آسان ہو جائے گی آپ کی۔ اور یہاں پہ جو ہمارے جاسوس بھائی صاحب ہیں، ہیرو جیہان سکندر صاحب، ہر چیز پہ نظر رکھ لیتے ہیں، ایسا کیسے کر لیتے ہیں؟ اب مجھے یہاں پہ یہی لگ رہا ہے کہ اگر ان کی نظر عقابی نگاہ اتنی تیز ہے تو بہارے کا فون ان کی نظروں سے بھلا کیسے چھپا ہوگا، اور اس کا پرس انہوں نے بھلا کیسے چیک نہیں کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب جانتے تھے کہ اس کے بیگ میں موبائل ہے، اور انٹینشنلی انہوں نے یہ ساری ایسی باتیں کی تاکہ کوئی نہ کوئی پرپس تھا اس کے پیچھے، کوئی نہ کوئی مقصد تھا، یا تو وہ یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ عائشہ گل تک پہنچانا چاہتے ہوں کہ وہ اس تک ساری جب انفارمیشن جائے گی تو وہ اسے پکڑوانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گی، اور یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ جیہان سکندر کے پلان کا حصہ ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے ایک غلطی ہو گئی، جو انسان ہے نا خطا کا پتلا ہے، تو بہارے کے پرس میں ان کی نگاہ نہ جا سکی ہو، انہیں نہ پتہ چل سکا ہو کہ اس میں موبائل ہے، یا پھر اس نے یہ ساری باتیں عائشہ گل کو بتائی ہیں۔ یہ غلطی کے طور پر بھی یہاں پہ دکھایا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ چانسز جس طرح سے جیہان سکندر کی پوری ہسٹری دکھائی جا رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔